فرمائی. بعد میں محدثین اور فقہا نے جب اس کی جزیات پر، اس کی نزاکتوں پر غور کیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ بات آپ نے کیسے ارشاد فرمائی تھی؟ اگر بطور نبی کے ارشاد فرمائی تو اس کے نتائج اور تضمنات یا امپلیکیشنز اور ہیں، اگر بطور سربراہ حکومت کے ارشاد فرمائی تو اس کے نتائج اور تضمنات اور ہیں، اگر بطور قاضی کے ارشاد فرمائی تو اس کے تضمنات اور ہیں. اس میں فقہا میں اختلاف بھی ہوا ہے، جس کی ایک دو مثالیں میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ وہ مسائل ہیں جن کا تعلق فقہیات سیرت سے ہے، اور ان سب کو یکجا جمع کیا جائے تو اس کا ایک عمومی عنوان فقہیات سیرت ہی قرار دیا جا سکتا ہے. قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک بہت اہم ارشاد گرامی کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، جو محدثین، ارباب سیرت اور فقہاء کرام کے درمیان ایک طویل اور عمیق بحث کا موضوع رہا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد زراعت سے وابستہ تھی. مکہ مکرمہ میں زراعت کا کوئی اس زمانے میں نام و نشان بھی نہیں تھا. وادن غیر ذی زرع مکہ مکرمہ کہلاتا تھا، گھاس کی پتی بھی نہیں اگتی تھی. اس لیے اہل مکہ کو زراعت سے واقفیت نہیں تھی، نہ اہل مکہ زراعت کی نزاکتوں کو جانتے تھے، نہ زراعت کے تقاضوں سے ان کو دلچسپی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف لا کر دیکھا کہ جو لوگ کھجور کی زراعت کا کاروبار کرتے ہیں وہ کھجور کے 2 پودوں میں قلم لگاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بادی النظر میں نامناسب معلوم ہوئی تو آپ نے اسے منع فرمایا. منع نہیں فرمایا، یعنی ایسا اشارہ کیا جس سے صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ شاید حضور نے اس کو ناپسند فرمایا. وہ اشارے کے منتظر رہتے تھے. انہوں نے قلم لگانے کا یہ عمل، جس کو عربی میں تعبیر نخل کہتے ہیں، یہ نہیں کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ جن جن حضرات نے تعبیر نخل کا یہ عمل نہیں کیا ان کا پیداوار بہت کم ہوئی. جن کی پیداوار کم ہوئی انہوں نے احتراماً اور عقیدتاً یہ بات حضور کی خدمت میں بیان نہیں کی، لیکن بعض نوجوانوں نے آ کے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تعبیر نخل سے منع فرمایا تھا، تعبیر نخل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے یہاں پیداوار بہت کم ہوئی. آپ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے. تو جو بڑے بڑے صحابہ کرام وسیع رقبے پر زراعت کر رہے تھے انہوں نے تصدیق کی کہ یا رسول اللہ ایسا ہی ہوا ہے. آپ نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے وضاحت کی کہ کھجور کے بعض پودے باراور ہوتے ہیں، بعض باراور نہیں ہوتے، اور جو باراور ہوتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے پودے کا قلم اس میں لگایا جائے، اور اس کی شکل یہ ہوتی کہ اس میں بعض اجزاء کم ہوتے ہیں، وہ دوسرے پودے سے پورے ہو جاتے ہیں اور اس پر پھل آتا ہے. یہ ایک طبعی اور فطری چیز ہے، زراعت کی دنیا میں ہر جگہ معلوم اور متعین ہے. اس پر آپ نے جو بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیا کو، تم اپنے دنیاوی معاملات کو اچھی طرح جانتے ہو، اس کو زیادہ جانتے ہو. جب میں کوئی شریعت یا دین کی بات تم سے کہوں تو تمہارے لیے واجب التعمیل ہے، اور اگر دنیاوی معاملے میں کوئی مشورہ دوں تو اس پر دنیاوی مصلحتوں اور حکمتوں کے اعتبار سے غور کرو، اور جو حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہو اس کے مطابق عمل کرو. تعبیر نخل کی یہ روایت تمام بڑے بڑے محدثین نے بیان کی ہے، اور اس پر بڑی تفصیلی بحثیں ہوئی ہیں. اصولی حد تک تو یہ بات مختلف ہی نہیں ہے، سب فقہا اس سے اتفاق کرتے ہیں، محدثین بھی اتفاق کرتے ہیں، اس لیے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی. لیکن یہ بات کہ کون سی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ دنیاوی معاملات میں مشورے کے مترادف ہے اور شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ تعین بڑا دشوار ہے. صحابہ کرام میں بعض صحابہ کرام تھے جو عشق و محبت کی انتہا پر تھے، وہ یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ کون سی بات آپ نے بطور مشورے کے فرمائی ہے اور کون سی بات آپ نے بطور ہدایت کے فرمائی ہے، بطور شرعی رہنمائی کی ارشاد فرمائی ہے. صحابہ کرام تو لفظ اور اشارے کے منتظر رہتے تھے
ایک مرتبہ حضور ارشاد السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، مسجد نبوی میں کچھ صحابہ کھڑے ہوئے تھے، کچھ شاید نوافل کی تیاری کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ کچھ صحابہ ابھی گلی میں تھے اور مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے، آ رہے تھے، وہ گلی میں بیٹھ گئے۔ بعد میں حضور نے پوچھا کہ تم کیوں بیٹھ گئے تھے؟ تم کی یا رسول اللہ زبان مبارک سے ارشاد نکلا کہ بیٹھ جاؤ، تو میں نے نہ بیٹھنا خلاف ادب سمجھا، اس لیے میں بیٹھ گیا۔ حضور نے اس پہ برکت کی دعا دی اور اس بات کو ناپسند نہیں فرمایا۔ اس لیے صحابہ کرام کی حد تک تو یہ سوال نہیں پیدا ہوا کہ کیا چیز حضور نے بطور مشورے کے فرمائی ہے اور کیا بطور شرعی رہنمائی کے فرمائی ہے، جو کچھ زبان مبارک سے نکلا اس پر عمل کر لیا۔ لیکن بعد میں جب فقہی احکام کی مرتب کرنے کا وقت آیا اور فقہا نے ایک ایک چیز کو الگ الگ منقح کیا کہ کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا مندوب ہے، کیا مستحب ہے، کیا جائز ہے، تو پھر یہ سوال ناگزیر ہوا کہ ہر چیز کے بارے میں الگ الگ متعین کیا جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات میں جو شرعی رہنمائی کی حیثیت رکھتے تھے، ان میں بھی بعض ارشادات کی حیثیت فرض اور واجب کی ہے، بعض ارشادات کا منشا کسی چیز کے مستحب یا مندوب ہونے کا بیان فرمانا تھا، بعض ارشادات کا منشا محض کسی چیز کے جائز ہونے کو بتانا تھا کہ حضور یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتے تھے کہ یہ کام ناجائز ہے یا ناپسندیدہ ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ کام کرو، کیا کرو۔ مثلا بعض صحابہ کرام بیماری کی حالت میں دوا اور علاج کرنے کو توکل کے خلاف سمجھنے لگے۔ ایک ایمان اور اللہ پر اعتماد کی ایک معراج یہ بھی تھی کہ انہوں نے سمجھا کہ اگر بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ نے آزمائش کے لیے اتاری، تو میں علاج کیوں کروں؟ یہ ایک نیا عاشقانہ انداز ہے۔ تو آپ نے فرمایا عباد اللہ تداووا، اللہ کے بندو علاج کیا کرو۔ اب یہاں فرض یا واجب کی بات نہیں تھی، بلکہ چونکہ ایک چیز کو مکروہ یا ناپسندیدہ یا غیر معیاری سمجھا گیا، توکل اور تقوی کے اعلیٰ مقام و مرتبے کے منافی سمجھا گیا، اس لیے آپ نے وضاحت فرما دی کہ علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ اس لیے یہاں جو حکم ہے وہ فرضیت یا وجوب کے لیے نہیں ہے، جواز کے لیے ہے کہ اس کو جواز کے درجے میں سمجھنا چاہیے یا مستحب کے درجے میں ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں تو یہ مسئلہ اس لیے پیش نہیں آیا، لیکن فقہا نے اس سوال کو جب اٹھایا تو پھر یہ سوالات کئی جگہ پیدا ہوئے۔ اکثر و بیشتر معاملات میں یہ بات واضح تھی کہ کون سی بات آپ نے بطور مشورے کے ارشاد فرمائی ہے دنیاوی معاملات میں، اور کون سی بات آپ نے بطور ایک شرعی رہنمائی کے ارشاد فرمائی۔ ایک دو جگہ شاید 8-10 سے زیادہ وہ احادیث نہ ہوں جہاں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی یہ کس نوعیت کی، اور اس کی نوعیت کا تعین کرنے میں فقہا میں مختلف رائے پیدا ہوئی۔ اس کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے، ان میں سے بعض مثالیں دے کر میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ لیکن اس پہ آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بطور نبی اور شرعی ہدایت کے ارشاد فرمائی، ان کا تعلق عموماً غیبیات سے، یعنی ان معاملات اور عقائد سے جو عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، جن کی اللہ کے رسول نے اور انبیاء علیہ السلام نے خبر دی، یعنی عقائد سے، پھر مکارم اخلاق سے، عبادات سے، ان 4 چیزوں سے جن معاملات کا تعلق ہے وہ تو 100% شرعی ہدایت اور رہنمائی کے معاملات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عقائد اور غیبیات کے بارے میں کوئی بات مشورتاً ارشاد نہیں فرمائی، وہ سب شریعت کی ہدایت اور رہنمائی۔ عبادات اور مکارم اخلاق کے بارے میں جو ارشاد فرمایا وہ شرعی ہدایت اور رہنمائی۔ 2 معاملات ایسے ہیں جہاں اس کی گنجائش ہے کہ آپ نے جو کچھ ارشادات فرمائے ہیں وہ بطور ایک عام مشورے کے ارشاد فرمایا ہو۔ ایک کا تعلق عادات سے ہے، عام انسانی رہن سہن سے، اور ایک کا تعلق معاملات سے ہے۔ معاملات میں یعنی انسانوں کے درمیان لین دین اور تجارت اور کاروبار کے معاملے میں شریعت کا مزاج یا حکمت یہ ہے کہ شریعت
رائج الوقت تصورات یا رائج الوقت معاملات کو 100% ختم نہیں کرتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے کے رائج الوقت کاروبار کے طریقوں کو مکمل طور پہ منع نہیں فرمایا. کاروبار کے وہ طریقے جو کسی پہلو سے کسی ناجائز عنصر پر مشتمل تھے، اس ناجائز عنصر کو آپ نے منع فرما دیا. تمہارے کاروبار میں یہ چیز قمار کی حیثیت رکھتی ہے، یہ ناجائز ہے. تمہارے کاروبار میں یہ حصہ ربا ہے، یہ ناجائز ہے. یہ حصہ دھوکہ اور تدلیس ہے، یہ ناجائز ہے. اس طرح سے جو منفی پہلو کاروبار میں تھے ان کی حضور نے نشاندہی فرما دی، اور کاروبار کے بقیہ حصے اسی طرح چلتے رہے. یہ مضاربہ، مشارکہ، اجارہ، یہ سب اسلام سے پہلے سے جاری تھے. مضاربہ کو اگر ہم اسلامی طریقہ کار کہتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ قرآن پاک نے کہیں حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں مضاربہ کیا کرو، یا کہیں حدیث میں آیا ہے کہ اے مسلمانوں مضاربہ کرو، بلکہ اس لیے کہ طریقہ پہلے سے رائج تھا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضاربہ پر حضرت خدیجہ کا مال لے کر کاروبار فرمایا. یہ طریقہ کار عرب میں رائج تھا. دنیا میں ہر جگہ سلیپنگ پارٹنرز کا اور وینچر کیپٹل کا سسٹم اور نظام رائج ہے. اس میں جو چیز شریعت سے متعارف تھی وہ حضور نے بیان فرما کے الگ کر دی. اس میں جو غیر اسلامی عناصر کی آمیزش تھی اس آمیزش کو آپ نے پاک کر دیا. اس لیے معاملات کی حد تک شریعت کا منشا یہ تھا کہ معاملات میں جو ناجائز یا غلط پہلو ہیں ان کی اصلاح کر دی جائے اور بقیہ پہلوؤں کو جاری رہنے کی اجازت دی جائے. اس لیے معاملات میں اس کی گنجائش تھی کہ حضور کا کوئی ارشاد بطور مشورے کے ہے یا بطور رہنمائی کے ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کامیاب ترین تاجر تھے اپنے زمانے کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بارہا تجارتی سامان لے کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں تشریف لے گئے. نبوت سے پہلے کئی سفر آپ نے فرمائے، اور بعض محققین کا خیال ہے کہ جزیرہ عرب کے مشرق میں بڑی بڑی بندرگاہیں تھیں جہاں چین اور ہندوستان کا مال آیا کرتا تھا. وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور چینیوں سے اور ہندوستانی تاجروں سے حضور کی ملاقات ہوئی. اور یہاں اگر کوئی ہمارے جاٹ بھائی موجود ہوں تو جاٹوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. اس کی ایک دلچسپ دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے سفر میں مختلف انبیاء سے ملاقات کی تو مختلف انبیاء کا حلیہ بیان فرمایا. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حلیے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے دیکھ کے ایسا لگا جسے ہندوستان کے جاٹ ہوتے ہیں، طویل قامت، پختہ قد، ورزشی جسم اور کھلتا ہوا سانولا رنگ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے جسمانی قد و قامت اور ساخت کے حساب سے ہندوستان کے جاٹوں سے تشبیہ دی. اب محدثین نے اس میں بحث کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاٹوں کے ساخت اور قد و قامت کا علم کہاں سے ہوا. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سفروں میں ہندوستان سے آنے والے تاجروں کو دیکھا ہوگا، ممکن ہے ان سے معاملہ بھی کیا ہو، ممکن ہے ان کے ساتھ تجارت بھی کی ہو. اسی طرح سے چین سے حضور کی واقفیت انہی تاجروں کے ذریعے ہوئی جو یہاں آیا کرتے تھے.